تو جیسے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ بھی بھائی صاحب بیسکلی تو ایجوکیشنس بھی اور اکانومی کے حوالے سے کافی گہری نظر، کس ہم کہتے ہیں جی ٹیکس بیس کو بالکل بڑھائیں، ٹیکس بیس کو بڑھائیں، تو آپ کے خیال میں جو پولیٹیکل بیس ہے فرام دی گراس روٹ لیول، اسٹوڈنٹ لیول، اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے؟ بالکل، وہ اس کی بڑھانے کی. ابھی آپ نے ٹیکس کی بات کی تو آپ دیکھیں سب لوگ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے سارے شہری ہیں، ہم سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو، جن میں نے اشرافیہ کی بات کی، جب یہی لوگ اسمبلیز میں آتے ہیں، یہی لوگ آپ کی لیڈرشپ بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں ایک بڑے قابل افسوس بات ہے، اس ملک میں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جو بندہ سال میں 2 لاکھ روپے کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا ہے. 2 لاکھ روپے جس کی نیٹ انکم ہے، اس نے اس ملک کے لیے، ان سہولتوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، ڈیفنس کے لیے، اس ملک میں ایک بڑے قابل افسوس بات ہے، اس ملک میں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جو بندہ سال میں 2 لاکھ روپے کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا ہے. 2 لاکھ روپے جس کی نیٹ انکم ہے، اس نے اس ملک کے لیے، ان سہولتوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، ڈیفنس کے لیے، سیکیورٹی کے لیے اس نے پیسے دینے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ 2 لاکھ کمائیں، آپ 2 کروڑ کمائیں، آپ ٹیکس فری ہیں. یہ کوئی ریونیو کی بات نہیں ہے. آپ کی نیٹ آمدنی اگر 2 لاکھ سے اوپر ہے تو آپ پہ ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ اسمبلی میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں ہر لحاظ سے، لیکن ہم اس وقت اس ملک کی بات کر رہے ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ سارے ان کی اپنی گردن پہ وہ ٹیکس آتا ہے. دوسری طرف، ایک طرف ہمارے ملک میں جاگیرداروں کا قبضہ ہے، ان کی فیملیز ہیں، اور دوسری طرف آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں. اب دوسری طرف اگر آپ ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں اربوں روپے کمائیں تو آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور سی وی ٹی لگتا ہے تو شو شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ٹیکس کون دے رہا ہے آپ کے ملک میں؟ ٹیکس آپ کے ملک میں سارا گڈز پہ ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ہے. جس کا لوڈ کس پہ پڑتا ہے؟ غریبوں پہ پڑتا ہے. یعنی اگر کوئی اشیاء پہ ٹیکس لگتا ہے تو اس کا بوجھ ذرا غریبوں پہ پڑتا ہے. تو وہ غریب جس کو ہم اٹھنے کا موقع دیتے ہیں، ہم مختلف نعرے دیتے ہیں، جی ہم بے نظیر انکم اسکیم سے ان کو 1000 روپے دے کے بڑھائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا. پوری دنیا میں یہ نظام ہے کہ اگر ٹیکس دینا ہے تو امیر طبقے نے دینا ہے، اور ٹیکس پہ خرچ ہونا ہے تو غریب نے ہونا ہے. لیکن ہمارے ملک میں الٹا نظام ہے. ٹیکس دے کون رہا ہے؟ سارا انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے، سارا غربا سے، یعنی جو عام لوگ ہیں، دال پہ، بجلی پہ، گیس پہ ٹیکس لگ رہا ہے. اور ٹیکس خرچ کدھر ہو رہا ہے؟ وہ عمرا پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ منسٹرز ہوں، چاہے وہ آپ کے پالیٹیشنز ہوں، چاہے وہ آپ کے سیکرٹریز ہوں، یا آپ کی جوڈیشری ہو، یا آپ کے جو ٹاپ کے فیو لوگ ہیں ان پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ناانصافی ہے. اس طرح ہمارا معاشرہ، جس میں جو تقسیم تھی دولت کی، غریب اور امیر میں جو فرق تھا، وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک بہت شدید ضرورت ہے ہمارے یوتھ کو تو بالکل وہ سب کام چھوڑے. اگر اس ملک کو بچانا ہے تو آپ لوگ سامنے آئیں. یہ پالیٹکس کوئی گندا کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس ولیوں کا کام ہے. آپ جب اپنے گھر سے، اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں سوچتے ہیں، دوسرے کے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے غریبوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ولیوں کا کام ہے، یہ گندے لوگوں کا کام نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارا ملک میں پولیٹیکل سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی بدماش ہے، کوئی غنڈہ ہے، کوئی کرپٹ ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے کاروباروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اپنے دوستوں کو، ان کو جو ان کے غلط کاموں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور دشمنوں کو پھنسانے کے لیے پالیٹکس میں آتے ہیں. تو بہت شدید ضرورت ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، یہ اپنے آپ کو سامنے لائیں تاکہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں سنسیئر لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا بھائی صاحب، یہاں پہ میں یہی بات میں آگے لے کے چلوں گا، پھر سوال جب شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر کوئی کچھ نہ کچھ، اور ہمارا یوتھ ماشاءاللہ پاکستان کو جو ہے یہ بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے. میں جس کو بھی ملتا ہوں نا، وہ انتھوزیازم اس کے اندر ہے، وہ ایک سوچ ہے ملک کے لیے کچھ کرنے کی، اور پتہ ہے بے لاس کرنے کی، کوئی ریٹرن بھی نہیں مانگتے یہ لوگ. کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب پلیز. میرا خیال ہے کہ ہم ملک میں جو سسٹم ہے اس میں یوتھ کے استحصال کی بات کر رہے ہیں. اس پروگرام میں بھی ہم ان کا بھرپور استحصال کر رہے ہیں کہ ابھی سر وہ آپ لوگ کا استحصال شروع کریں گے سر، ان کو موقع نہیں دیا کہ یہ کوئی اپنی بات کر سکیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں جی، بالکل یہ بھی کریں گے. میرا خیال ہے اب ہم ذرا براہ راست ان سے پوچھیں بالکل شروع کیا کرتے ہیں. مسائل ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں، ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، ہم میں کیا خامی ہے، اس کی نشاندہی. ڈاکٹر صاحب آپ وہ استحصال یہاں سے یہ ادر وے راؤنڈ ہوگا جی، میں بالکل لے کے چلوں گا کہ آگے آپ باسط آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کے سوال اسٹارٹنگ آف فرام یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید مبارک سب لوگوں کو، اور خاص طور پہ نیوز ون کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد کہ یو ہیو کم اپ ود سچ این انوویٹو آئیڈیا. آپ کی پروڈکشن ٹیم کو بھی مبارک ہو. اور یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں طارق صاحب ہیں، ہی از آلویز ونڈرفل اینڈ ہی از اوپن ٹو نیو آئیڈیاز. اور پھر صداقت بھائی بھی جو ہیں بڑا اچھا ایک مشن لے کے چل رہے ہیں، ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں.
यहाँ पे सबसे पहले तो बड़ी अच्छी इधर ही बात हुई है कि माशरे की बात हुई ना, लाइक हम सालों से माशरा बनता है, पॉलिटिशियंस भी हमसे आते हैं, हम बेहैसियत कौम मुसलमान ज़्यादातर हम लोग. व्हाट डज इस्लाम टीच? सबसे पहले इस्लाम teaches you to have a good character, to have good manners. क्या हम लोग लीड करें एग्जाम्पल से? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए, असूलों की सियासत की गई, क्या वो प्रिंसिपल्स पे सियासत की जा रही है? आई थिंक अब कुछ ट्रेंड शुरू हुआ है. यूथ की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बहस में नहीं हम पढ़ना चाहेंगे क्योंकि बाकी लोगों को भी, बाकी दोस्तों को भी मौका देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे. बात करेंगे, एवरीवन wants democracy, everyone would talk about democracy, but democracy को जब चांस दिया जाता है पॉलिटिशियंस को, हमारी शायद पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि आप पूरे इस्लामाबाद को वहां से यहां तक झंडों से अपने भर देते हैं. आपके लिए क्या पाकिस्तान का झंडा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए वो झंडा इंपॉर्टेंट है जो आपकी पार्टी का है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये पाकिस्तान से हम हैं, पाकिस्तान हमसे भी है, लेकिन इंपॉर्टेंटली वो चीजें बदल क्यों जाती हैं? और फिर वही बात, शायद हमें एक नई लीडरशिप की जरूरत है, शायद उन्हीं लोगों में हमें नई लीडरशिप मिल जाए जहां पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, जो लोग पहले से पहले मौके हासिल कर चुके हैं, चाहे वो मियां साहब की हम बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, या हम इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा होप्स रखते हैं. लेकिन फिर हमें एक और बात क्वेश्चन राइज करता है कि इमरान खान साहब बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी आगे काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टी से हैं. तो वेयर इज द चेंज? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच arises in someone who's a youngster. ठीक है. मसवाद की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की. क्या एक आम आदमी को जस्टिस मिलता है? क्या एक आम आदमी को, एक आम नौजवान को यहाँ पे जॉब मिल सकती है बगैर रेफरेंस के? और वही बात के सब लोग तो ओ लेवल्स ए लेवल्स नहीं अफोर्ड कर सकते. ठीक है. तो ये क्या एक खास एक तो तबका जो है उसको प्रिविलेजेस ये मिल रहे हैं. हेल्थ एजुकेशन के लिए हमें इमरजेंसी लगानी चाहिए. देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट. और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि हम लोगों को नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करना है. जब हम लोग ये जान जाएंगे ना कि नहीं, ये हमारा फर्ज है कि हमने सही काम करना है, और अगर कोई पार्टी में गलत काम भी हो रहा है, अब जो रूलिंग पार्टी है उनकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग शर्मिंदा या नादिम जरूर नजर आते हैं जो मिनिस्टर्स बन चुके हैं या बहुत सारी और जो है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते हैं. वो अपनी लीडरशिप की गलतियों को शायद एडमिट तो ना करें ऑन एयर, लेकिन वो जानते हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो व्हाई वुडंट दे वॉक आउट ऑफ द होल थिंग? सारी बात यहाँ पे यही है कि पर्सनल कैरेक्टर, आई थिंक ऑल ऑफ अस लुक अप टू दीज पॉलिटिशियंस जिनको हम लोग वोट करते हैं, कि वो लोग आके लोगों के मसाइल भूल ना जाएं कि लोगों के मसाइल क्या हैं. मैं और आप इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं. क्या पाकिस्तान खाली इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तो नहीं है? बहुत सारे आप छोटे जगहों पे जाएं, इस्लामाबाद से आप 10 किलोमीटर जो है ट्रेवल करके जाएं टुवर्ड्स एनी रूरल एरिया एंड यू विल कम टू नो कि उधर क्या हालात हैं. अब तक उसके लिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकल जो हमारे फोर्सेस हैं उनका आगे क्या विजन हम जानना चाहेंगे खास तौर पे. और एक और बड़ी जरूरी बात करना चाहूंगा, सिंस आई हैव फाउंडेड दिस फाउंडेशन प्याम, उसके बाद से बहुत से लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, उधर बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं आपको, एंड दे वुड अश्योर यू कि जी वी विल सपोर्ट यू. लेकिन ये क्या बयान सियासी होते हैं? सियासी तौर पे अच्छे लोग हैं, हम रोल देखना चाहते हैं ना लोगों का, कि खाली ये तस्वीर खिंचवाने की हद तक है कि तस्वीर खिंचवाई, फीता काटा और उसके बाद ओके जी खुदा हाफिज़. शुड बी मोर प्रैक्टिकल आई बिलीव. दिस इज व्हाट आई फील कि जिसको आप कह लें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें पॉलिटिशियंस, एंड दे शुड बी एक्सेसिबल. जी मैं इनकी तारीफ